देखिए जैसे मैंने عرض کیا تھا کہ نماز چاہے جنازے کی ہو چاہے عام فرض نماز ہو، اس کے لیے طہارت جو ہے یہ بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اب وہ طہارت چاہے جسم کا ہو، طہارت چاہے کپڑے کا ہو، طہارت چاہے جسم پر پہنے ہوئے جوتے موزے جو ہے، ان تمام چیزوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر جو بندہ جو صاحب جوتے پہنے ہوئے ہیں اگر وہ مکمل طور پر پاک ہے، صاف ہے، اسے یقین ہے، تو وہ ان جوتوں کے ساتھ فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ لائیے کہ اگر اسی فرض نماز ادا کرتے وقت جیسے کہ سجدے میں جاتے وقت یا تشہد میں بیٹھتے وقت تھوڑی سی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اسے نماز کی یکسوئی کے لیے اسے اتاریں اور تاکہ نماز یکسوئی سے ادا ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یکسوئی سے کر سکتا ہے اور اس کے جوتے پاک ہیں اور صاف ہے، اسے یقین ہے، تو بلا شبہ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اگر جہاں تک بات کی جائے تو مسجد کے آداب پھر جو ہے وہ الگ ہوں گے، وہاں پر تھوڑا سا جو ہے مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اسے باہر اتار دینا چاہیے، لیکن صحیح۔ کہیں مجبوری ہے تو پھر وہ ایک الگ بات اجازت ہو ہے۔ جائے گی۔ جہاں تک جنازے کی بات ہے تو نماز جنازے میں بھی یہی شرط چونکہ اپنی جگہ ملحوظ ہے کہ طہارت ضروری ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات اپلائی ہوگی کہ اگر اس کے جوتے مکمل طور پر صاف ہے، اسے یقین ہے، تو صحیح۔ جوتے پہن کر بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کہیں پر انہیں تردد ہے یا اسے شک ہے کہ اس کے جوتے اس کے جو ہے نیچے کا حصہ ہے اس پر نجاست ناپاکی کے آثار ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر حکم یہی ہے کہ وہ اپنے جوتے اتار کر ہی نماز جنازہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہ بات ہے کہ جوتا کے اوپر کا والا حصہ اگر مکمل طور پر پاک ہے تو جوتے اپنے پیر جوتوں کے اوپر رکھ کر بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔